وما يغني عنه ماله إذا تردى اور ایسا آدمی جب اسے جہنم کے اندر اوندا کر کے ڈالا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سورہ اللیل 30واں پارہ اس کی آیت نمبر 11۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، اور پھر اسی طرح شریعت کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے اسے دیے جا رہے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے تنگ دستی، تنگی، گمراہی اللہ پاک اسے آسان کر دیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، راہ راست پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، گمراہی پر اپنے آپ کو لگا کے وہ خوش رہتا ہے، شرک ہو، بدعات ہو، دین اسلام کی مخالفت ہو، بجائے اس کے کہ پھر اس کا دل اس سے ندامت کرے، ایسا بندہ ان معاملات کو اپنے لیے آسان سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ، ایسا آدمی اس کی گمراہی کا ایک سبب مال کی ضرورت سے زائد محبت ہے، اور ایسی مال کی محبت ہے جو اسے اللہ کے دین سے دور کر دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کر دینے والی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک دن آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ وقت سے پہلے جو ہے وہ کثیر تعداد میں جمع ہے، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ اس وقت بھی 30 کے قریب دوسری مساجد موجود تھی جہاں پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے محلوں کے اندر گھروں کے قریب جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی کر دیا کرتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے محلوں کے اندر جو ہے وہ مسجدیں بناؤ، کیونکہ مسجد جب قریب ترین ہوتی ہے پھر اس میں ظاہر بات ہے نمازی بھی بڑھ جاتی ہے، بعض نماز کی آسانی ہو جاتی ہے بندے کے لیے۔
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی ہے زمین والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر مسجدیں، اس لیے ان مساجد کی تعمیر، ان کی توسیع اور معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ مساجد، یہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور اس کی برکت کا سبب بنتی ہے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں بھی ایسی اپنی عقل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ مسجدوں کی ضرورت کیا ہے، اتنی مسجدیں تو پہلے بن چکی ہیں، نمازیں تو پہلے نہیں ہیں۔ حالانکہ مسجدیں جتنی زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت ہے، مسجدیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنے نمازی بڑھیں گے۔ اگر تمہیں نمازیوں کا فکر ہے تو مسجدیں، کیونکہ مسجدیں جتنی زیادہ بنتی جائیں گی اتنے نمازی بنتے جائیں گے۔ اس دن جو ہے وہ صحابہ کرام بجائے اس کے کہ محلے کی مسجدوں میں زیادہ تعداد میں نماز پڑھے، سارے مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے جو ہمارا مال تھا وہ پہنچ گیا ہے مدینہ میں۔ آج اس لیے تم لوگ جو ہے وہ اس مسجد کے اندر زیادہ تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے شوق سے پہلے سے زیادہ آئے ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے اپنی امت پر فقر کا کوئی خدشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے میری امت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ وہ مال کا۔ اس مال کے لالچ کے اندر آ کے لوگ گمراہی کی طرف چلے، بے دینی کی طرف چلے، اور جیسے جیسے مال کا لالچ بڑھتا چلا جائے گا انسان کے دل کے اندر اللہ کے دین کی اہمیت کا گراف جو ہے وہ نیچے ہوتا چلا جائے گا، نیچے ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ، جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت جو ہے وہ انسان کا یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ مال جس میں دوسروں کا حق ادا نہ کیا، یہ مال جس سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، یہ مال جس کی ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد نہ کی گئی، یہ انسان کی پکڑ کا سبب ہے۔ اور اس بات کا احساس انسان کو جان کنی کے وقت ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی جان نکالی جا رہی ہوگی اسی وقت اسے احساس ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کاش، یا لیتنی، ہائے کاش مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا، میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ کروں۔ اندازہ لگائیے، جان نکل رہی ہے اور بندے کو احساس ہو جائے گا، بندہ دل سے دعا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ کتنا مل جائے؟ فرمایا صرف اتنا وقت مل جائے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اتنی اہمیت ہے، اور کنجوسی کی انسان کے لیے پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے دلوں کی تنگی کو فراخی میں، ہمارے دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک وسیع حلال رزق بھی عطا فرمائے اور اپنے راستے میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔